السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ذمہ داریاں اللہ تعالی ہم پر ڈالتے ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو سوسائٹی ہم پر ڈالتی ہے۔ سوسائٹی کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی ادا کرنا کسی بھی انسان کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے، اور اللہ تعالی کی جو حقوق ہیں یا رائٹس ہیں وہ بھی انسانوں کے لیے پورا کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ مطالبہ جو اللہ تعالی نے ہم سے کیا ہے اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس نے اپنے اوپر ایک ذمہ لیا کہ میں اپنی یہ آبلیگیشن سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو اس کی جو ضروریات ہوں گی وہ میں پرووائڈ کروں گا۔ اس نے یہ ذمہ لیا ہے اور ہم سے یہ کہا ہے کہ چند آبلیگیشنز ہماری بھی ہیں جو ہم نے ادا کرنی ہیں، اور پھر اس کے ریزلٹس بتائے ہیں۔ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہوں اس کو مکمل کرتا ہوں، اور مکمل کوئی چیز بھی کیوں نہ ہو، چلنے والی کوئی زیرو چیز، چیونٹی ہو یا اس سے چھوٹی کوئی چیز ہو، اس سے لے کر بڑی کوئی چیز ہو، تو یہ اس حد تک اتنی بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالی نے لی۔ ہمیں کہا کہ جو آبلیگیشنز اللہ ہم مسلمانوں کو بتا رہا ہے، اپنی مخلوق کو بتا رہا ہے، اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں تو اس کے ریزلٹ میں اللہ فرماتے ہیں میں بھی ایک ذمہ داری پوری کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ بندہ انسان اگر اللہ کے بتائے ہوئے حقوق کو، اللہ کی بتائی ہوئی ذمہ داریوں کو پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میری یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ میں ایسے بندے کو سزا نہ دوں، اس کو کوئی پنشمنٹ نہ دوں، بلکہ اس کو جنت میں داخل کروں۔ تو یہ دو قسم کی ذمہ داریاں ہیں ہم لوگوں کی۔ ایک تو ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں جن کو ہم کہتے ہیں حقوق اللہ کے رائٹس ہیں، اور وہ رائٹس دین نے ہمیں کھل کے بتا دیے ہیں۔ اور دوسرے ہیں حقوق العباد، جو بندوں کے رائٹس ہیں جو ہم پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو رائٹس ہیں ہم پر، اس کی وجہ میں بتا چکا ہوں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، کریٹر ہے، اور وہی ہمیں کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ جب وہ اپنی آبلیگیشنز پوری کر رہا ہے تو پھر ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی اس کا کہنا مانیں، اور اس نے اپنے کہنا منوانے کے لیے ہمیں چند باتیں کہی ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے، حقیقت میں کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اللہ تعالیٰ مجھے کتنی پروٹیکشن دے رہا ہے، مجھے کتنا کچھ دے رہا ہے، میں مانگتا بھی نہیں ہوں پھر بھی وہ دیتا ہے، پھر بھی وہ اتنا خیال کر رہا ہے۔ تو دیکھیے 24 آورز اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری پوری کی میرے حق میں، اور مجھ سے 24 آورز میں چند جو سیکنڈ ہیں یا منٹس ہیں وہ مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ اور وہ چند منٹس جو ہیں ان میں ایک بات یہ ہے کہ مثلاً ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم انسان اللہ کے آگے جھکیں، نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اب 5 وقت کا ٹوٹل ٹائم اگر ہم اکٹھا کریں تو زیادہ سے زیادہ آدھ گھنٹہ 35 منٹس یا 40 منٹس بنتے ہیں 24 آورز میں، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگے ہیں۔ صرف اتنا کہا ہے کہ تم نماز پڑھو 5 وقت کی، یہ میرا حق ہے، کیونکہ میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، میں کریٹر ہوں، میرا اتنا حق ضرور بنتا ہے کہ جو کھاؤ جو پیو تو کم از کم تھوڑی دیر بعد زبان سے یہ کہہ دو اللہ تیرا شکر ہے، اور اس کے آگے جھک کے ہم اعتراف کر لیں کہ اللہ واقعی تو بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں، اور اگر کچھ مزید ضرورت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، اللہ وہ بھی دینے کو تیار ہے۔ یہ دیکھیے، یہ چند ایک یعنی 24 آورز میں یہ 35 یا 40 منٹس اللہ تعالیٰ ہم سے مانگتے ہیں اپنے لیے، اور باقی ہمیں فری کر دیا کہ آپ کریں۔ ہم سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ آپ اپنی لائف کو بالکل ورلڈلی لائف سے نکال کے آپ اس کو ایک ایسی لائف بنا لیں جو بالکل
یعنی کیو والی لائف ہو کہ غاروں میں جا کے آپ بیٹھ جائیں اور آئسولیٹڈ ہو جائیں لوگوں سے، کچھ بھی نہ کریں اور کھانا پینا بھی چھوڑ دیں، بھوکا رکھیں اور اپنی عبادت اس طرح کریں کہ بس اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیں اور اپنے آپ کو مار ڈالیں. ہم سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی، ہم سے صرف اتنی ڈیمانڈ کی ہے کہ 5 ٹائم ڈیلی یہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے، جو ٹوٹل یہی ٹائم بنتا ہے 35 یا 40 منٹس. بس یہ تو اس کی ڈیمانڈ ہے، اس کی زیادہ ڈیمانڈز ہم سے نہیں ہیں. لیکن کچھ باتیں اس نے ایسی کی ہیں جو ہمیں کہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ڈیمانڈز کو پوری کرتے رہیں. ہم انسان ہیں، ہمارا ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے، ہم اکیلے نہیں رہ سکتے، ہم سوسائٹی کا حصہ ہیں اور جب اس سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ہمارے کچھ ریلیشنز ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور مختلف قسم کے ریلیشنز ہیں. مثلا میں ایک باپ بھی ہوں، باپ ہونے کی حیثیت سے میری اولاد ہے. اب اولاد اور باپ کے درمیان ریلیشنز ہیں. میں ایک شوہر ہوں، میری بیوی ہے، تو شوہر اور بیوی ہونے کے ناطے سے ہمارے کچھ ریلیشنز ہیں. پھر اسی طرح میں ایک عام انسان ہوں، سوسائٹی میں رہتا ہوں، میرے دوسرے بہت سے لوگ ہیں جو وہاں رہتے ہیں، جن میں دوست بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو میرے کولیگز ہیں، یا وہ لوگ بھی ہیں جو عام پبلک میں رہتے ہیں. میں ان کے درمیان آتا جاتا رہتا ہوں، میری ان سے ڈیلنگز ہیں، واسطے ہیں، تعلقات ہیں. تو ان سب کو بھی اللہ تعالی نے ہمیں کہا ہے کہ یہاں پر بھی ہر انسان کے کچھ رائٹس ہیں اور کچھ ایبلیگیشنز ہیں. یہ دونوں اس نے پورے کرنے ہیں، کیونکہ ان کے پورے کیے بغیر نہ وہ اچھا انسان بن سکتا ہے اور نہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور نہ یہ خود کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. یہ ایک بنیادی بات ہے. ہم نے حق بھی دوسرے کو دینا ہے، اپنا حق بھی لینا ہے اور اپنا فرض بھی پورا کرنا ہے تاکہ دوسرا محسوس کرے کہ واقعی میں فرض پورا کر رہا ہوں. ہوتا اکثر یہ ہے کہ ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں رائٹس دیے جائیں، لیکن جو اپنی آبلیگیشنز ہیں ان کی طرف ہم نہیں دیکھتے کہ ہم پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے. اس میں ہمارا ذہن اپنی طرف نہیں جاتا. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو سوسائٹی کے مسائل ہیں، ان مسائل میں بیشتر مسائل ہمارے وہ ہیں جہاں ہم اپنی آبلیگیشنز کو پورا نہیں کرتے، ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے. وہاں پھر مسائل کھڑے ہو جاتے. دوسروں کو ہم سے شکوے شکایتیں ہوتی ہیں. دوسرا کہتا ہے کہ دیکھیے جی یہ فلاں انسان ہے، یہ اس کیلیبر کا آدمی ہے، یہ فلاں ذمہ داری یہ رکھتا ہے لیکن پورا نہیں کر رہا. اب میں جب پورا نہیں کروں گا تو میں کیسے توقع کرتا ہوں کہ دوسرا مجھے میرا حق دے گا؟ میں اپنا فرض پورا نہیں کر رہا تو میں دوسرے سے کیسے توقع کر لوں کہ یہ میرا حق مجھے دے گا؟ ناممکنات میں سے ہے. یہیں پر پھر کلیش ہوتا ہے سوسائٹی میں، یہیں ڈفرینسز جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں اور سوسائٹی جو ہے نا اونچ نیچ کا شکار ہو جاتی ہے. یہ سب بنیادی وجوہات ہیں جن کی طرف قرآن نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے ہمیں کچھ گائیڈنس دی ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو میں یہ بیان کر دوں. جہاں تک ہمارے حقوق کا تعلق ہے کہ ہم نے دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا ہے یا اپنے حقوق دوسروں سے لینے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میں دوسرے پر حق رکھتا ہوں. میں اگر باپ ہوں تو باپ ہونے کے ناطے سے میری اولاد کا کچھ حق ہے مجھ پر. وہ یہ ہے کہ وہ میرا احترام کرے، میری عزت کرے، میرا کہنا مانے، میری عزت کرے اور میرا احترام بھی کرے. یہ میرا حق ہے. اور اگر میں بوڑھا ہوں تو میرا یہ حق ہے اولاد پر کہ وہ میری خدمت بھی کرے. یہ میرا حق ہے. کیوں؟ قرآن مجید نے ایسی باتیں ہمیں بتائی ہیں. قرآن مجید نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر والدین اپنی اولاد کو بڑھاپے میں تھوڑا سا جھاڑ بھی دیں، تھوڑی سی بات کر بھی لیں سختی میں آ کے، یا بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ بول بھی پڑیں، جیسے ہو جاتا ہے. اب آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں جوانی میں جس طرح تھا یا کرتا تھا وہی بڑھاپے میں اب میں کرتے ہوئے دیکھوں. اب نئی جنریشن ہے،
اس کی ڈیمانڈز کچھ اور ہیں. تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ والدین کہتے ہیں بیٹا اس کو اٹھاؤ، اس کو یہاں نہیں رکھو، اس کو وہاں رکھو، یہاں سے ہٹا دو، یہ کر لو وہ کر لو. اب یہ جو بات ہے بڑھاپے میں والدین سے ممکن ہے، وہ کریں گے، لیکن جوان اولاد کا اس موقع پہ کیا فرض بنتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یہ ان کا حق دو. اور جب میں حق ادا کروں گا نا اپنے والد کا، تو ان کا تو حق ان کو مل جائے گا، لیکن میں اپنا ایک فرض پورا کر رہا ہوں گا. میں اپنا ایک فرض پورا کر رہا ہوں گا کہ والدین کو اس موقع پر میں اف تک نہ کہوں. اب اف کا جو لفظ ہے اس میں کوئی ورڈز نہیں ہے کہ میں ان کو کہوں ابا جان آپ خاموش رہیں میں بات کر لوں گا یا میں ٹھیک کر دیتا ہوں، غصے میں آ کے یہ جھاڑ کے میں بات کر دوں. نہیں، اف تک نہیں لانا. یعنی آدمی جب باتیں بار بار سنتا ہے نا بوڑھے بزرگوں کی، تو آدمی تنگ آ کے کہتا ہے اف. حالانکہ یہ لفظ نہیں ہے، لیکن یہ اف کا لفظ جو ہے اس کو بھی اللہ تعالی نے پسند نہیں کیا، بالکل پسند نہیں کیا. قرآن کا لفظ ہے. یعنی اس کا دوسرا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایسی حالت میں والدین کو اف کا لفظ کہنا حرام ہے، اور حرام کا جو درجہ ہے وہ دین میں کبیرہ گناہ کا ہوتا ہے. معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. صغیرہ گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور بڑا گناہ یعنی یہ میں نمازیں پڑھوں نا، چھوٹی چھوٹی نماز پڑھوں اس سے معاف نہیں ہوتا، یا کوئی نیکیاں کروں اس سے معاف نہیں ہوتا. بڑا گناہ ہمیشہ توبہ سے معاف ہوتا ہے. تو دوسرا مطلب یہ کہ میں اس حد تک پہنچ گیا ہوں، اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے کہ میں جب تک توبہ نہیں کروں گا اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا. یعنی یہ ایک بات ہے جو دین نے ہمیں کہی. والدین اپنے کچھ حقوق رکھتے ہیں، اولاد اپنی کچھ ذمہ داریاں رکھتی ہے. پھر والد کا بحیثیت ایک والد کے جو یہ حق ہے اولاد کا کہ وہ اولاد سے کچھ اپنے حقوق لے، والد کا ایک فرض یہ بنتا ہے کہ جب اس کی اولاد اللہ اس کو دے تو وہ ان کی بہتر سے بہتر تربیت کرے، ان کو ایک اچھا انسان، پڑھا لکھا سمجھدار انسان بنائے، ان کے اخلاق بہتر بنائے، اور ان کو وہ ایٹیکیٹ سکھائے جو اسلامک ہیں، ان کی تربیت اس بنیاد پہ کرے. یہ والد کا فرض ہے، اس کو ایک بہترین انسان بنا دے. اچھی اولاد بچپن میں ان کو ایسی ایسی باتیں فیڈ کرے کہ وہ ایک مسلمان بھی رہے، باپ کی محبت بھی دل میں ہو، ماں باپ کی محبت، پھر ان کا احترام، پھر آگے بڑھتا جائے. ماں باپ بوڑھے ہوں تو ان کی پوری خیال کرے، ان کی کیئر کرے، اور پھر اس طرح دنیا سے رخصت ہو کے اولاد سے خوش ہوں. یہ وہ چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. دیکھیے یہ بات کیوں کہی ہے، اس کی بھی کچھ وجہ ہے، اور اس کے بڑے دور رس نتائج ہیں. یعنی آدمی سوچ نہیں سکتا کہ اس کے نتائج کیا ہیں. اس کا ایک بہترین نتیجہ تو یہ کہ اولاد کی یہ نیک تعلیم، اچھی تعلیم، اس کو اچھا انسان بنانا آدمی زندگی میں دیکھ لیتا ہے کہ میں نے جس بچے کا توجہ دی تھی بچپن میں، آج وہ بڑا ہو گیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری پوری کیئر کرتا ہے، پورا خیال کرتا ہے. اور ماں باپ اٹھتے بیٹھتے بچے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ اتنا خیال کرتا ہے ہمارا. اولاد میں جو سب سے زیادہ خیال کرنے والا ہو، دیکھیے ماں باپ کے دل سے ان کے لیے کتنی دعائیں نکلتی ہیں. اور یہی نچوڑ ہے زندگی کا، یہی کچھ ہے، یہی نصیب کی بات ہے کہ آدمی کو بڑھاپے میں اپنے والدین کی دعائیں مل جائیں، ان کو خوش کر دے. پھر یہ ہے کہ یہی والدین جب فوت ہوتے ہیں تو اب فوت ہونے کے بعد یہی نیک اولاد اپنے ماں باپ کو بھولتی نہیں ہے. ان کی اگر اس نہج پہ تربیت کی ہے کہ وہ 5 وقت کے نمازی ہیں، کوئی نیک کام بھی کرتے ہیں، تو اپنی نمازوں میں ہر وقت اپنے مرے ہوئے فوت شدہ والدین کے لیے ہر وقت دعا اٹھا کے یہ دعا کرتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ میرے ان والدین پر رحم کر. اگر وہ بوڑھے ہیں تو ان کے لیے دعا کرتا ہے کہ میں بھی چھوٹا تھا، بچپن میں چھوٹا تھا، میں ہل نہیں سکتا تھا، انہوں نے میری بڑی کیئر کی، بڑا خیال رکھا، اب میں جوان ہو گیا ہوں، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تو بھی ان کا خیال کر.
یہ ان کی زندگی میں ان کے لیے دعا ہوتی ہے، لیکن مرنے کے بعد یہی بچہ، یہی اولاد اپنے ماں باپ کو بھولتی نہیں ہے، بلکہ دعائیں کرتی ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ نہ صرف مجھے معاف کر، میرے والدین جو فوت ہو کے تیرے پاس آ چکے ہیں ان کو بھی معاف فرما۔ تو اب دیکھیے، مرنے کے بعد آدمی عمل سے کٹ جاتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو عمل دنیا میں کرنے تھے وہ کر گیا، لیکن مرنے کے بعد جب وہ اس لائف میں چلا گیا ہے، وہاں وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، لیکن یہی نیک اولاد کا جو ایک ایک عمل ہے، جہاں اللہ نیک اولاد کو ثواب دے رہا ہے، وہاں اس عمل کا ایک ایک ثواب والدین کو بھی دے رہا ہے، جنہوں نے زندگی میں اس کی پوری کیئر کی، اس کی بہتر تربیت کی، اس کو اچھا انسان بنایا، اب اس کی ایک ایک نیکی والدین کو بھی مرنے کے بعد ملتی ہے۔ فوت شدہ والد کبھی بھی محروم نہیں ہوتا اپنی نیک اولاد کے ایک ایک عمل سے، اس کو ملتا ہے، ریوارڈ وہاں بھی ملتا رہتا ہے، اس کے لیے بھی جمع ہوتا ہے۔ اور پھر یہی نیک اولاد بعد میں یہ بھی کرتی ہے کہ کوئی اچھا سا کام کر دیا، دعا کی، اللہ یہ کام میں نے کیا ہے تیری رضا کے لیے، اور ان کا ثواب میرے والدین کو دے دینا، ایصال ثواب اللہ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک صاحب اپنے مقام پہ رہتے ہیں کہ اچانک ہی ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے اٹھیے، یہ جو جنت کا اعلیٰ درجہ ہے نا، اوپر والا، وہاں آپ پہنچ جائیے، وہاں آپ کا بسیرا ہوگا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، اللہ میں دنیا میں تو نہیں ہوں، میں تو عمل سے کٹ گیا، پھر یہ ریوارڈ کیسا، یہ پروموشن کیسی، یہ مجھے بہتر درجے میں کیوں اللہ آپ پہنچا رہے ہیں؟ تو ان کو جو جواب دیا جاتا ہے وہ یہی کہ آپ اپنے پیچھے وہ فلاں بچہ جو چھوڑا ہے نا، نیک بچہ، اس نے نیک عمل کیا ہے، یہ ہم نے اس کو قبول کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم آپ کو یہ پروموشن دے رہے ہیں۔ یہ ایک فائدہ ہے کہ دنیا میں آدمی ذرا تھوڑی سی توجہ اپنی اولاد کی طرف کر لے تو مرنے کے بعد بھی محروم نہیں ہوتا انسان، زندگی میں بھی خوش، مرنے کے بعد بھی خوش۔ یہی بات ہے جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آدمی جب فوت ہو جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کو ایصال ثواب کے طور پر بعد میں ملتی رہتی ہیں۔ آپ ایک فرماتے ہیں کہ پہلے آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ ایسا صدقہ جاریہ چھوڑ جاتا ہے، آدمی فوت ہوا، فوت ہونے سے پہلے اس نے کوئی اچھا سا ویلفیئر کا کام کیا جس سے عام پبلک فائدہ اٹھا رہی ہے، تو مرنے کے بعد اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ویلفیئر کے کام ہیں، یہ کتنے اچھے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ ویلفیئر کے کام مسلمان جو تھے بہت کرتے تھے، کسی نے کنواں کھدوا دیا، کسی نے مسجد بنوا لی، کسی نے کوئی سرائے بنا دی، ہاسپٹل بنا دیا، بڑے کام ہوتے تھے۔ سوچتے تھے کہ بھئی ہم نے دنیا میں جو کچھ کمایا ٹھیک ہے، اولاد کو تو دے کے جا رہا ہوں، لیکن آگے بھی تو کچھ ہمیں چاہیے، غلطیاں کی ہیں، ہو سکتا ہے ہماری برائیاں اور نیکیاں ایک جیسی ہو جائیں، لیکن کم از کم کچھ تو ایسے کر جائیں کہ پیچھے سے ہمیں فیڈ بیک ملتی رہے۔ لوگ یہ سوچتے تھے اور اس وجہ سے کر جاتے تھے، بہت کچھ کرتے تھے۔ یہ چیز مسلمانوں میں رہی اور بڑی خیر تھی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، ویلفیئر کا تو کنسپٹ ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور نان مسلمز کو دیکھیے، ان کے ہاں ویلفیئر کے بڑے، کوئی ان کا لارڈ جب مرتا ہے تو اپنی ول لکھتا ہے تو اس میں اتنے $1 ملین وہ کہتا ہے فلاں یونیورسٹی کو دے دیں، وہ ایک ڈپارٹمنٹ بنا لے، ایک ہاسپٹل کھول لیں، ایک کالج کھول لیں، لائبریری کھول دیں۔ اور آج اس وقت آپ جائیں ویسٹ میں، یورپ میں یا نارتھ یا کہیں بھی امریکہ میں، تو وہاں بیشتر جو آپ کو لائبریریز، ہاسپٹلز یا کالجز، یونیورسٹیز، ڈپارٹمنٹس ملیں گے، وہ انہی لارڈز کے جو ول ہوتی ہے، ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں، ان کے مطابق وہ سب بنے ہوئے ہیں، وہ کر جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاکستان میں اس وقت جتنے بھی ویلفیئر کے پرانے کام ہیں وہ کرسچنز کے ہی ہیں، ہاسپٹلز ہیں تو انہی کے نام کے ہیں، اسکول کالجز ہیں تو وہ بھی انہی کے نام کے، یونیورسٹیز ہیں تو وہ بھی انہی کے نام کی، وہ کھول گئے۔ ہم میں سے مسلمانوں کو بہت کم لوگوں کو الا ماشاء اللہ یہ بات نصیب ہوتی ہے
کہ ہم بھی کوئی ویلفیئر کا کام ایسا کر جائیں جو مرنے کے بعد ہمیں ثواب ملتا رہے. ہم نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں پھر وہ جب اونچ نیچ پیدا ہوئی ہے تو ہمارے ہاں ایک طبقہ تو معاشرے میں بڑے اچھے حال میں رہا اور دوسرا محروم رہا، جبکہ غریب مسلمان کا بھی یہ حق تھا کہ وہ بھی جیے، وہ بھی معاشرے سے فائدہ اٹھائے، اس کا بھی بچہ پڑھے، لیکن وہ محروم رہا. اس طرح وہ ایک کلاس جو ہے وہ اوپر آ گئی اور دوسری کلاس بالکل محروم ہو گئی، ہر فیلڈ میں مار کھا گئی. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. مساوات کی جو دین ہماری تعلیم دیتا ہے اس میں یہ انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ جاریہ ہی یہ چیزیں پیدا کرتی ہے. اس کو اگر ہم پروموٹ کریں اپنے سوسائٹی میں تو اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو سوسائٹی فائدہ اٹھائے گی، دوسرا مرنے کے بعد ہم مسلمانوں کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے. ایک تو ایصال ثواب ہے یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، کہ نیک اولاد چھوڑ جائے جو مرنے کے بعد اپنے والد کے لیے دعا کرتی رہے، پیچھے دعا کرتی رہے. تو وہ یہی اولاد ہے جو بعد میں فائدہ دیتی ہے اس کو. اور تیسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ وہ علم ينتفع به، کہ آدمی پیچھے علم چھوڑ جائے جس سے پبلک فائدہ اٹھاتی ہے. یہ تین طریقے آپ نے بتایا. علم چھوڑ جائے جس سے پبلک بعد میں فائدہ اٹھائے. اب علم جو ہے یہ بھی ظاہر ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب کر دے. یہ علم جو ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی دین کا بھی ہو، دنیا کا بھی کوئی مناسب علم جو کسی مسلمان کو کسی جگہ پہ اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دے اور وہ ایک اچھا انسان معاشرے کا بن جائے، تو وہ علم بھی مرنے کے بعد بندے کو جو چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو فائدہ پہنچائے گا. یہ بھی حقیقت ہے. لیکن جو غیر ضروری علم ہے وہ نہیں، جو ضروری علم ہے سوسائٹی کے لیے. مثلا سوسائٹی میں ہمارے ہاں چند مسلمان ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. ایک ٹیچر ہے، وہ چند ڈاکٹرز کو تیار کر دیتا ہے. اب وہ اس کا تیار کرنا، یہ ڈاکٹرز جو ہیں سوسائٹی کو جو فائدہ پہنچا رہے ہیں، یہی ثواب جہاں ان کو مل رہا ہے مرنے والے کو بھی ملے گا. دین کا کام ہے، ضروری نہیں دین کا کام، دنیاوی بھی علوم جو ہے نا ان میں بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے اس کو. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک چیز ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی. تو کچھ ذمہ داریاں اولاد کی ہیں، کچھ ذمہ داریاں والدین کی ہیں. بینی اسی طرح کچھ ذمہ داریاں میں اس گھر میں رہتا ہوں میری ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو میرے ہمسائے ہیں ان کے لیے ہیں. دوست ہیں، احباب ہیں، کولیگز ہیں، ان سب کی ذمہ داریاں قرآن مجید میں اللہ نے بیان کی ہیں. تو یہ رائٹس ہیں. میں جو تھوڑی سی دو چار باتیں جس ضمن میں کرنا چاہوں گا، یہ بہت وسیع موضوع ہے، لیکن میں ایک دو باتیں جو کہ ہم سے ریلیٹڈ ہیں میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے یہی اولاد کے بارے میں کہ ماں باپ جو ہیں یہ اپنی اولاد کی ایک بہتر سے بہتر اگر تربیت کر لیں تو یہ ایک والدین اپنے حقوق کو یا اپنے فرائض کو پورا کر دیں گے، وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائیں گے. ہمارے ہاں اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ والدین بہت مصروف ہیں، والد صاحب خاص طور پہ بہت مصروف ہیں. ان کو اپنی کاروباری یا جاب کی مصروفیت اتنی ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ، خاص طور پر بچے اور بچیاں، ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا بھی شیئر کرنا اس کا وقت بھی نہیں ملتا. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ دوسری طرف ہم نے کیا کیا کہ اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی تربیت دینے کے لیے جو ہمارے ہاں بہتر سے بہتر انسٹیٹیوشنز ہیں ہم نے وہاں ان کو ایڈمٹ کرایا. اب وہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں اگر ہم ان کو اسٹڈی کریں تو ان میں ایک بات تو یہ ملتی ہے کہ وہ سب جو فارن کلچر ہے، فارن ایجوکیشن ہے، اس کو ہمارے ہاں پروموٹ کر رہے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو انہی کالجز میں، انہی یونیورسٹیز میں یا انہی انسٹیٹیوشن میں ڈال دیا. 8 گھنٹے بچہ وہاں جاتا ہے. وہ جب پڑھ کے آتا ہے، میں ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اتنا مصروف ہوں کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں کم از کم بچے کو پوچھ لوں بیٹا آج آپ کو کیا پڑھایا گیا ہے. میں نہیں پوچھ پاتا. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کالجز، یونیورسٹیز یا یہ ادارے جو ہیں، انسٹیٹیوشنز جہاں میں اپنے بچوں کو ڈالتا ہوں،
وہاں وہ جو کچھ بھی فیڈ کرتے ہیں صرف ان کے ایجوکیشن سسٹم کو ہی دیکھ کے ہم اندازہ کر سکتے ہیں وہ کیا کرتے ہوں گے. ہم نے اپنے بچے کا دماغ ان کو دے دیا اور ان کو پوری اجازت دے دی کہ آپ جو چاہیں اس معصوم دماغ میں فیڈ کر دیں، ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے، اور مہینے کے بعد جتنی فیس چاہیں ہم دینے کو تیار ہیں. پیسہ میرا، بچہ بھی میرا، ان کے حوالے کر دیا. اب وہ جو فیڈ کر رہے ہیں مجھے پتا ہے، میں کورسز کو دیکھوں تو مجھے اندازہ ہے کہ وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے، کس قسم کی باتیں بچوں کو ذہنوں میں راسخ کی جا رہی ہیں. اب ایسا بچہ جو کچھ اسکول میں سیکھ رہا ہے، میں ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اگر اپنے وقت کو نکال کے تھوڑا سا بھی بچے کے ساتھ شیئر نہیں کرتا اور اس کی اصلاح نہیں کرتا اور اس کی باتیں سن کے میں خود محسوس یہ نہیں کرتا کہ واقعی یہ تو غلط باتیں سیکھ رہا ہے یا کچھ ایسی باتیں سیکھ رہا ہے جو دین اور ایمان کے بالکل خلاف ہیں، تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اس نے جو رنگ دکھانے ہیں وہ مجھے بھی پتا ہے کہ بڑا ہو کے اس بچے نے کتنا مسلمان بننا ہے اور کتنا میرے ساتھ کتنا بہتر سلوک کرے گا، یہ مجھے پتا ہے. اور دیکھ رہے ہیں ہم بہت سے ایسے مسلم گھرانے ہیں جن کے گھروں میں یہ ٹریجڈیز موجود ہیں، وہ فیس کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے، اولاد ایک بڑی قیمتی چیز ہے، آدمی سب کچھ اس پہ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن اصل تو چیز یہ ہے نا کہ اس کے دماغ ایسا بنے جو والد چاہتا ہے. اس کے لیے والد کو ضرور کچھ نہ کچھ اپنا وقت نکالنا ہوگا اور والدہ کو بھی ضرور کچھ نہ کچھ وقت نکالنا ہوگا. یہ بڑی اہم بات ہے. حقیقت میں یہ ہماری بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے. اگر اس بیس کو ہم درست نہیں کرتے، اس کو مضبوط نہیں بناتے نا اور کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر ہم یہ توقع مت کریں کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی تبدیلی آئے گی. بالکل نہیں آ سکتی. ہم اپنی ذمہ داری کو اس حد تک ضرور پوری کریں، چیک کریں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، بچہ کیا سیکھ رہا ہے، اسکول کالجز میں اس کو کیا سکھایا جا رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں بہت سے جو مسائل ہیں ان میں ایک مسئلہ، بہت بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ہماری جنریشن ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہی، ہم نے دوسروں کے حوالے کر دی ہے اور اپنے انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو ہم کھولتے نہیں ہیں. دوسروں کے کورسز ہیں وہ ہم بڑی آسانی سے لے کے ان کو انسٹال کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں آئیے جی ہم آپ کو یہ پڑھائیں گے، وہ پڑھتے ہیں. ایک بہرحال بنیادی مسئلہ یہ ہے، اس میں والدین کو اپنا ایک فرض ادا کرنا ہے اور وہ یہی کہ اپنے بچوں کی صحیح نگرانی کریں، ان کی درست تعلیم ہو. اگر یہ درست تعلیم نہیں ہوتی تو میں جیسے عرض کر چکا ہوں بعض اوقات بڑی عجیب و غریب باتیں سننے میں آتی ہیں. ایک صاحب ہیں جنہوں نے کتاب لکھی اور اپنے بچے کی پوری ایک سٹوری لکھی کہ میں نے اس کو کس طرح پڑھایا، کس طرح بڑا کیا، کس طرح اس کے لیے ناز و نخرے اٹھائے، کیا محنت کی، کیا پیسہ، سب کچھ کیا. اور جب بوڑھے ہوئے تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہی بچہ جوان ہو کے اپنے بوڑھے والدین کو کہتا ہے آپ اس گھر میں نہیں رہ سکتے، آپ یہاں سے فلاں فلیٹ میں شفٹ ہو جائیں. اور جب وہ ان کو شفٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس موقع پر یہی بوڑھا والد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو میرے سامنے تو اٹھا لے، مجھے نہیں چاہیے اولاد. اور ایک اور صاحب ہیں جو حالات سے یعنی اپنے والدین کی نافرمانی کر کر کے جب حالات سے تنگ آئے تو وہ لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ھذا جناح ابی علیہ وما جنیت علی احد، یہ میرا جو وجود ہے نا یہ میرے باپ کا ایک گناہ ہے جو مجھ پر ہے اور میں نے کسی پر کوئی گناہ نہیں کیا. یعنی سوچئے کیا ذہن بن جاتا ہے. ایک تو یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جس فیملی میں ہم رہتے ہیں ظاہر ہے وہاں پر ہم میاں بیوی کی حیثیت سے اگر ایک خاندان رہ رہا ہے تو بیوی کے کچھ خاوند پر اور خاوند کے کچھ بیوی پر حقوق ہیں. قرآن مجید نے اس کے لیے بڑا خوبصورت ایک جملہ بولا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ،
بہت خوبصورت جملہ ہے اور کمپریہنسو سا، کہ جو حقوق عورتوں کے مردوں پر ہیں ویسے ہی حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر کھڑا کیا ہے. اور اس سلسلے میں چھوٹی سے چھوٹی بات لے کر بڑی سے بڑی بات تک دونوں کو سمجھائی ہے کہ کوئی یہ ڈیمانڈ مت کرے کہ یہ فرض اپنے ادا نہیں کرتا، بلکہ یہ بھی کہ میں بھی اپنا فرض ادا کرتی ہوں کہ نہیں. دونوں نے ایک دوسرے کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، کیئر کرنی ہے، خیال کرنا ہے. اور قرآن کا یہ جملہ ایک فیملی میں، میاں بیوی میں جتنی محبت پیدا کر سکتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور راستہ نہیں ہے. بڑی خوبصورت جنت بنا دیتا ہے یہ جملہ اگر دونوں میاں بیوی اس جملے کو سمجھ جائیں. چھوٹی سی بات ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. یہ مکہ میں رہتے تھے، آخر میں شفٹ ہو گئے تھے طائف میں، وہیں ان کی ڈیتھ ہوئی. اور وہیں طائف میں ہی جو اس وقت ایک مسجد ہے ان کے نام کی، عبداللہ ابن عباس، اسی مسجد کے کارنر پہ ان کی قبر ہے. تو یہ عبداللہ ابن عباس مکہ میں ہی تھے، تو یہ اکثر و بیشتر پڑھاتے تھے. اسٹوڈنٹس ان کے پاس آتے اور قرآن مجید کی جو تفسیر ہوتی وہ بیان کرتے تھے. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ابن عباس کو قرآن مجید کا معنی و مفہوم سمجھا دے. اور واقعی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں ہی، جبکہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بالکل جوان ہیں، یہی 18-19 سال کے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے جب بیٹھتے تھے نا، کچھ شورا ہوتی تھی، ان کی میٹنگز ہوتی تھی، تو اس میں ابن عباس کو اپنے پاس بٹھاتے تھے. تو وہاں پر جو قریش بزرگ ہوتے مسلمان، وہ یہ کہتے کہ آپ اس نوجوان بچے کو، چھوکرے کو اپنے درمیان بٹھاتے ہیں ہمارے، اگر آپ اس کو بٹھاتے ہیں تو ہمیں بھی اجازت دیجیے ہم اپنے جوان بیٹوں کو لے آیا کریں، ہم تو نہیں لاتے، اور آپ اس کو بٹھا لیتے ہیں جبکہ یہ چھوٹا ہے. تو حضرت عمر ایک دفعہ خاموش رہے. پھر نیکسٹ میٹنگ ہوئی تو اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب قریشیوں سے ایک سوال کیا. انہیں کہا یہ بتاؤ یہ جو سورت اتری ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ تو سب نے یہ کہا، جو قریشی صحابہ تھے ان سب نے یہ کہا کہ اس کا مطلب ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اب دین خوب پھیلے گا، کیونکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ دین میں جوک در جوک، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. تو ہم نے تو یہ مطلب لیا تھا، سب نے یہ بات کی. تو ابن عباس وہاں بیٹھے تھے، تو حضرت عمر نے فرمایا ابن عباس تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ جب یہ سورت اتری تھی تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ نے اس سورت کے ذریعے ہم کو اب میسج دیا ہے کہ پروفٹ کا مشن اب ختم ہو گیا، اب پروفٹ تمہارے درمیان نہیں رہیں گے، اب یہ ذمہ داری مسلم امہ پر آئے گی، کیونکہ ان کا مشن پورا ہو گیا. تو حضرت عمر کہنے لگے بالکل میں بھی یہی سمجھتا تھا اور تم نے بھی صحیح کہا. اور سارے جو قریشی بزرگ تھے وہ حیران ہوئے، کہنے لگے ہم نے تو کچھ اور سمجھا تھا، واقعی اب یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کا مطلب بھی یہی تھا. تو اس موقع پہ حضرت عمر نے انہیں فرمایا کہ تم کہتے ہو یہ چھوٹا بچہ ہے، میں اس کو اس وجہ سے بٹھاتا ہوں، بزرگی اور چیز ہے، علم اور چیز ہے. انسان کو مقام علم کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے، نہ کہ بزرگی کی وجہ سے. تم ہو ٹھیک ہو، میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن یہ بھی علم کی وجہ سے اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو یہ مقام دیا جائے. تو یہی ابن عباس ہیں جو قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں. ان کی بڑی اچھی عادت یہ تھی کہ جب کبھی بھی اپنے گھر سے نکل کے مسجد جاتے تھے پڑھانے کے لیے تو یہ اچھا ایک خوبصورت سوٹ پہنتے تھے اور کنگھی کیا کرتے تھے، اپنا بناؤ خوبصورت بنا کے بن ٹھن کے باہر آتے تھے اور کلاس میں بیٹھ کے لوگوں کو پڑھاتے اور پھر اسی حالت میں گھر جاتے. تو ایک دفعہ کسی اسٹوڈنٹ نے سوال کر لیا کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اکثر اپنے آپ کو بنا ٹھنا کے رکھتے ہیں، خوبصورت بنا کے رکھتے ہیں، کیوں؟ تو اس پہ حضرت ابن عباس نے یہی آیت پڑھی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان بیویوں کا بھی تم پر کچھ حق ہے، فرض ہے. جس طرح تمہارے حقوق ان پر ہیں اس طرح ان کے حقوق تم پر ہیں.
تو آپ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو یہ بنا سنوار کے کیوں رکھتا ہوں؟ اس لیے کہ میری بیوی اپنے آپ کو میرے لیے بنا سنوار کے رکھتی ہے. وہ بھی ایک انسان ہے، میں بھی ایک انسان ہوں. میری اگر خواہش ہے کہ میری بیوی بن سنور کے رہے تو اس کی بھی خواہش ضرور ہوگی کہ میرا خاوند بن سنور کے رہے. تو آپ نے اس موقع پہ یہ فرمایا زینوا لنسائکم کما تحبون ان یزین لکم. بھلے لوگوں، قرآن کی اشاعت کی مناسبت سے یہی مطلب بنتا ہے کہ تم بھی اپنی عورتوں کے لیے بن سنور کے رہا کرو جس طرح تم یہ خواہش کرتے ہو کہ تمہاری عورت بن سنور کے رہے. چھوٹی سی بات دیکھیے، وہاں ذہن نہیں پہنچتا. آدمی اس آیت کو پڑھے ذہن نہیں پہنچتا وہاں کہ واقعی یہ ہے تو معمولی بات، لیکن ایک نفسیاتی چیز ہے کہ آدمی اپنے تعلقات کو بہتر سے بہتر کس طرح بنا سکتا ہے، اپنی چھوٹی سی جنت کو گھر کی اس کو بہتر سے بہتر کس طرح بنا سکتا ہے. یہ وہ چیز تھی جو کہ صحابہ کرام سمجھتے تھے. ایک خاتون آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ینگ لیڈی تھی. حضرت عمر مسجد میں بیٹھے ہیں، عبد الرحمن بن عوف جو صحابی ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں. وہ خاتون آئی ینگ سی، کہنے لگی کہ خلیفہ میں نے شادی کی ہے، میں اپنے خاوند پہ کوئی الزام نہیں لگاتی کہ وہ خدا نخواستہ نیک نہیں ہے یا میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے یا اس میں کوئی عیب ہے. یعنی وہ انسان ہے، بہت اچھا انسان، بہت اچھا مسلمان، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا. بس آپ مجھے اس سے علیحدہ کر دیجیے، میں جان چھوڑنا چاہتی ہوں اس کی، یا وہ میری جان چھوڑ دے. حضرت عمر نے یہ بات سنی تو پریشان ہو گئے، معاملہ سمجھ نہ آیا ان کو. اتنے میں وہ خاوند جو تھا وہ پیچھے سے آ گیا. تو حضرت عمر نے جب اس کی حالت دیکھی، اس کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، پسینے سے آلود، برا حشر اس نے کیا ہوا، یہ اپنی اس کی حالت تھی. تو عبد الرحمن بن عوف جو پاس بیٹھے تھے ان کو کان میں کچھ کہا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ اور اس کو ذرا بنا سنوار کے لے آؤ. تو عبد الرحمن بن عوف اس کو پکڑ کے لے گئے، اور وہ عورت اس کا منہ حضرت عمر کی طرف ہے، وہ پیچھے تھا. حضرت عبد الرحمن اٹھے، اس کو لیا. اس عورت نے نہیں جانا کہ میرا خاوند پیچھے کھڑا ہے، اس کو پتہ نہیں چل سکا. اس کو لے گئے، وہ عورت بیٹھ گئی وہاں. حضرت عمر نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ جب خاوند مسجد میں آیا، اس کے اچھے کپڑے اس نے پہنے ہوئے، بال کٹے ہوئے، بنا سنورا، نہا دھو کے اس کو لے آئے تیار کر کے. وہ خاتون بیٹھی ہے. تو حضرت عمر نے پوچھا ہاں بھائی بی بی تم کیوں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی میں نے یہ آپ کو مسئلہ پیش کیا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا تمہارا خاوند کون ہے؟ تو وہ پیچھے کھڑا تھا. وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے میں ہوں. اب جب اس نے اپنے خاوند کی طرف دیکھا تو وہ خود بھی پریشان ہو گئی کہ یہ وہ خاوند ہے جو تھوڑی دیر پہلے جس کو میں گھر میں چھوڑ کے آئی، جو بالکل اس طرح تھا یعنی جس طرح ایک مزدور ہوتا ہے، برا حال، بال اس کے بکھرے ہوئے، نہ کپڑے اچھے پہنے ہوئے، نہ اس نے اپنے آپ کو. اب جب اس نے یہ حالت دیکھی تو حضرت عمر فرماتے ہیں ہاں بھائی بیوی تم اس خاوند کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. کہنے لگی نہیں بس آپ چھوڑ دیں، یہی ٹھیک ہے. اس کو دیکھتے ہی اس کی اپنی جو نفسیات تھیں وہ بدل گئیں، اس کا ذہن ہی بدل گیا. اس نے کہا نہیں، غلطی میری تھی، میں اب خوش ہوں اپنے خاوند سے، بس آپ چھوڑ دیجیے، اس معاملے کو ختم کیجیے. تو خاوند کو لیا چلی گئی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے حقوق جو ہے نا، آدمی ان سے بھی اگر غفلت کرے تو معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اس لیے جو رائٹس ہیں، آبلیگیشنز ہیں، فرائض اور حقوق، ان کی بات دین بڑی اہمیت دے کے کرتا ہے. اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے ہم سے کچھ حقوق مانگتے ہیں، بے نہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے فرائض پورے کرو، تمہیں حق خود بخود مل جائیں گے. دین نے اسی پر ہی زور دیا ہے. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اللہ کا حق بھی اور بندوں کا حق بھی، یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کے حق تو پورے کروں اور بندے کے حق پورے نہ کروں، اور پھر میں یہ سمجھوں میں اللہ کے حق تو پورے کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہو سکتا. یہ گاڑی ساتھ ساتھ چلتی ہے. میں اگر اللہ کے حق پورے کرتا ہوں اور لوگوں کے حق پورے نہیں کرتا تو یہ غلط ہے، اور اگر میں لوگوں کے حق پورے کرتا ہوں اللہ کا حق پورا نہیں کرتا یہ بھی غلط ہے.
کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں بندوں کے حق پورے کرتا ہوں لیکن وہ اللہ کے حق پورے نہیں کر رہا تو یہ ناممکن ہے. وہ اس لیے کہ جو اللہ کے حق پورے نہیں کر سکتا وہ بندوں کو کیسے کرے گا، اور جو بندوں کے پورے نہیں کرتا وہ اللہ کا کیسے کرے گا. یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اس لیے میری نماز، میرا روزہ، میری عبادتیں ساری کی ساری وہ ریلیٹڈ ہیں بندوں کے حقوق کے ساتھ بھی. تب جا کے وہ قبول ہوں گی، ورنہ وہ قبول نہیں ہوتی. میں ادھر لوگوں کا حق ماروں اور ادھر نمازیں پڑھوں، ہاتھ میں تسبیح لے کے پھیروں، نہیں. اللہ تعالی کے پاس ایک ایسا میزان ہے، وہ تولتا ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ. ہم اس کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ایک بوڑھا سا کوئی اللہ ہے جو کمرے میں بیٹھا ہوگا، اس کو کیا پتا. ایسی بات بھی نہیں ہے. اللہ الحی القیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے قائم ہے، الرٹ ہے. اتنا الرٹ ہے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے. قرآن مجید میں ہمیں اتنی بات کہی ہے کہ دیکھو تم جو کچھ بھی کرتے ہو نا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم جو کچھ بھی لفظ منہ سے نکالتے ہو ہم نے تمہارے ارد گرد 2 فرشتے بٹھا رکھے ہیں، وہ فوراً الرٹ ہیں، وہ فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں. تو اس نے تو ہم پر بندے لگا رکھے ہیں. آج مجھے کوئی کہہ دے کہ انٹیلیجنس تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، آپ سوچئے میرا رویہ کیا ہو جائے گا. میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا دیکھنا، میرا چلنا اور میرا گفتگو کرنا، اتنا میں ہوشیار ہوں گا کہ بس پھونک پھونک کے قدم رکھوں گا. اور جہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر بندے نگران بٹھا دیے ہیں جو تمہاری ایک ایک بات کو لکھ رہے ہیں، وہ سوچو کتنا الرٹ ہے. وہ یہ جو فرشتے ہیں کتنے الرٹ ہیں. پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ یہ ضرور سوچ لیجئے کہ اللہ بڑے ذوق کا اللہ ہے، اس کا بڑا بہترین ذوق ہے. ہمارے ذوق جو ہے نا کسی لیول کے نہیں، جتنے بہترین ذوق اللہ تعالیٰ کا ہے. اگر اس کو پہچاننا ہے تو آپ اس پھول کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کی کسی کریشن کو دیکھ لیجئے، کیا خوبصورت رنگ ہوتا ہے. یہ کون ہے اس کا خالق؟ کس نے انتخاب کیا اس رنگ کا؟ تتلی کو آپ دیکھ لیجئے، اس کا انتخاب کتنی رنگت ہے اس میں. آپ یہ پھل جو ہم کھاتے ہیں، سیب ہے، مالٹا ہے، انار ہے، کوئی چیز ہے، کیلا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے، اس کے پیش کرنے کے انداز کو دیکھ لیجئے، کتنا خوبصورت پھل وہ بنا کے ہمیں پیش کرتا ہے. اگر یہ کٹا ہوا پھٹا ہوا ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم کھائیں یا درخت سے اکھاڑیں اس کو، ہم جانوروں کو ڈال دیں. تو اس لیے اس کا ذوق بڑا اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ذوق کا، اور اعلیٰ ذوق کی چیز ہی پسند کرتا ہے وہ. تو وہ جو چیز ہم نے اس کو دینی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کا بھی حق پورا کریں اور بندوں کا بھی. تب جا کے یہ چیز ساتھ ساتھ چلے گی، فائدہ ہوگا، ورنہ بالکل نہیں ہوگا.